بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان من، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، سیکولرزم کا لغوی معنی لادینیت ہے۔ اب کس طرح اور کن وجوہات کی بنا پر اس کی سب احباب تعریف بیان کرتے ہیں، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ ہم جتنا ممکن ہو سکے گا اپنی رائے دینے کے مکلف ہیں۔ لادینیت یا سیکولرزم ایک ایسی آزادی افکار کا نام ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ نہ ہو جس کو تفکر و تدبر کا سلیقہ ہے، اس کے لیے آزادی افکار باعث تباہی۔ اس کی انسانی معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے، یہ نیری تباہی ہے جو انسان سے اس کی فضیلت، اس کی باقی تمام مخلوقات میں افضلیت اور اس کا رتبہ چھین کر اسے بے معنی کر دیتی ہے۔ ہم کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ اس کے لیے مذہب اور سیکولرزم کا موازنہ کیے دیتے ہیں۔ سیکولرزم ایک ایسی چیز کا نام ہے جو لوگوں کو تقسیم کرتا ہے، جو قوم نہیں ہجوم محض پیدا کرتا ہے، لوگوں کا جس میں ہر ایک کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، ہر ایک کو بے فکر و تدبر و افکار کی آزادی حاصل ہوتی ہے، لوگوں کے مختلف مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں، جبکہ مذہب وہ چیز ہے جو لوگوں کو ایک لڑی میں پروتا ہے، ایک ہی نظریہ، ایک ہی ترجیحات اور ایسی آزادی افکار جس میں فکر و تدبر کا سلیقہ و شعور بھی ہو۔ یعنی سیکولرزم ایک انڈسپلنڈ، غیر منظم معاشرہ تشکیل دیتا ہے اور مذہب ایک منظم یا ڈسپلنڈ معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے۔ دوستان من، سیکولرزم ایک فرسٹریشن بھی ہے جو مذہبی طبقے کے منفی رویے اور عمل کے رد عمل کے طور پر سامنے آتا ہے، جس کے مطابق فرقوں کے بن جانے سے ایک عام آدمی اس الجھن میں پڑ جاتا ہے، اس الجھن میں پھنس گیا ہے کہ اس نے کس فرقے میں جانا ہے، اور اس نے کسی بھی فرقے کا ہونے کے بجائے اور مذہبی طبقات کی آپس کی نفرتوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا کہ کسی کا بھی ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کیفیت کا بھرپور فائدہ حاصل ہوا اس طبقے کو جو سیکولرزم کو فروغ دینے میں لگے تھے۔ یعنی سیکولرزم ایک سازش بھی ہو سکتی ہے جو دین سے بیزاری کا رد عمل، یعنی پہلے دین کی غلط توجیہات کر کے عوام الناس کو دین سے بیزار کیا جائے اور پھر آزادی کی آڑ میں ایک نیا نظریہ متعارف کروایا جائے جو سننے دیکھنے میں کافی سائنٹیفک اور منطقی ہو مگر اندرون تاریک تر، اور لوگ نتیجتاً اس کی طرف کھینچے چلے جائیں۔ پھر یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ سیکولرزم ایک ریاست کے اندر تمام مذاہب کے لوگوں کو آزادی سے رہنے کا حق ہوتا ہے، مذہبی ریاست میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل ایک غلط سوچ ہے، کیونکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ فطری اختلافات کبھی ختم نہیں ہو سکتے، ہاں ان کو سلجھایا ضرور جا سکتا ہے کوئی تدبیر کر کے۔ تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا برابر حق حاصل ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ معاشرت کو ایک جیسا کر دیا جائے، سب ایک رنگ میں رنگے جائیں۔ مختلف کلچرز اگر ایک جگہ رہ رہے ہیں تو اپنی اپنی شناخت سے زندگیاں گزاریں، تو اس سے خوبصورت بات تو اور ہو ہی نہیں سکتی، ورنہ ایک کے رنگ میں باقیوں کا رنگ جانا ان کی اپنی شناخت کو ختم کر دیتا ہے۔ ہاں، بحیثیت مسلمان اگر کوئی مسلمان اپنا مذہب چھوڑتا ہے تو قانوناً اور شرعاً وہ مجرم قرار پاتا ہے، لیکن باقی مذاہب میں ایسا نہیں، اور اگر کوئی غیر مسلم اپنا مذہب اپنی مرضی سے تبدیل کر کے مسلمان ہونا چاہے تو اس کے فیصلے کا خوش دلی سے احترام کیا جاتا ہے، اور کوئی کسی کو زبردستی مذہب تبدیل نہیں کروا سکتا۔ اس کے حوالے سے قرآن کا بھی فیصلہ موجود ہے۔ یعنی آزادی ایک لمٹ کے اندر، وہ لمٹ جو انسان کو جانور بننے سے روکتی ہے، ضروری ہے، اور یہاں سیکولرزم ناکام ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں یہ حد بندی نہیں، لہٰذا معاشرہ جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے، جو کہ آج کل دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یعنی سیکولرزم میں انسانی حقوق کی برابری کی بات کہ ہم بھی قائل ہیں، لیکن پہچان کو بھول کر یا اس پر سمجھوتا کر کر ذہنی طور پر کسی اور کا مغلوب ہو کر رہنا، یہ نظریاتی نقصان ہے۔ اس فتنے سے بچاؤ کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ دین اسلام کا اصل صورت میں نفاذ کیا جائے، اس دین کا جو قرآن و حدیث میں ہے۔ فرقوں کا دین ذاتی مفادات تک محدود ہے، اس لیے
کسی بھی فرقے کی مانی نہ جائے اور سب سے رائے خاص ریاستی امور کے سلسلے میں لی جائے، نہ کہ پورے کا پورا نظام ان سے بنوایا جائے، کیونکہ جس بھی فرقے سے آپ یہ نظام بنوائیں گے وہ اپنے فرقے کی توجیہات کو آگے کرے گا، وہ اپنے فرقے کے نظریات کو سامنے رکھے گا، جس کے ذریعے باقی فرقے ہرٹ ہوں گے اور وہی معاملات سامنے پھر آئیں گے، اور پھر وہ اس قابل بھی نہیں اور نہ وہ اپنے مفادات سے باہر سوچ سکتے ہیں۔ اس وقت ہر فرقہ کنویں کا مینڈک بنا ہوا ہے، اس کی سوچ لیمیٹڈ ہے، وہ باہر کا نہیں سوچتا، تمام باتیں اس کے اندر آتی ہیں، اور ان کی رائے جس بھی معاملے میں لی جائے اس کو قرآن و حدیث کی روح سے بھی دیکھا پرکھا جائے کہ جو کہا گیا وہ جائز ہے یا نہیں۔ پھر ایک اور نکتہ جو سیکولرزم کا روحانی اعتبار سے یہ بھی ممکن ہے کہ سیکولرزم ایک ایسا شیطان بن کر ثابت ہو جو اسلام کے ماننے والوں کو آئینہ دکھائے کہ تم لوگ جو عالم اسلام کہلاتے ہو، جو خود اپنے دین اسلام کو کتنا پیچھے چھوڑ چکے ہو۔ یہاں شیطان سے مراد ایک ایسا نظام ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں شرم دلائی جا رہی ہو، جس کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہو کہ تمہارا مقام کیا تھا اور تم کس مقام تک گر چکے ہو، تم خود اپنے دین کا کتنا مذاق اڑا رہے ہو۔ یوں جب سیکولرزم خود کو اسلام کے مخالف کھڑا کرے تو بطور تدبیر قدرت یہ بھی ممکن ہے کہ اس شیطان کی مخالفت یا اس کے ابھرنے سے دنیا بھر میں اسلام کے ابھرنے کا کام بہترین انداز میں ہو جائے۔ اور پھر بقول واصف علی واصف آپ نے فرمایا کہ باد مخالف بلند پروازی کا زینہ ہے، اختلاف ہی بے قراری پیدا کرتا ہے، اختلاف کے دم سے ہی زندگی جمود سے نکل کر تحریک بنتی ہے۔ یقیناً حرکت زندگی ہے اور جمود موت، اختلاف انقلاب و ارتقاء کا ذریعہ ہے۔ ممکن ہے یہ نظریاتی تخریب، نظریاتی تعمیر کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو جائے۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز، یعنی اس زحمت سے ہی کوئی رحمت کا پہلو نکل آئے۔ تو دوستان من، اختلاف اچھی چیز ہے، لیکن اختلاف سمجھنا ہوگا، اختلاف کے معنی کو سمجھنا ہوگا، دوسرے کے اختلاف کو جگہ دینی ہوگی، اور جتنا نقصان اسلام کا ہو گیا آگے بچانے کی ضرورت ہے۔ اپنی توجیہات کرنے سے بہتر ہے کہ جو توجیہات اصل اسلام کی ہیں ان کو مانا جائے، اور اسلام اور اپنے ملک کے اندر خوشحالی کا دامن نہ چھوڑا جائے، اور ہر طرف خوشحالی کو دوبارہ سے پروان چڑھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اسلام کو بلندی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔